دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے اردو ہندی سمجھنے والے تمام ناظرین کو ڈاکٹر جعفر مان کی طرف سے سلام۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک ریلیٹڈ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اکثر میری ویڈیوز ہومیوپیتھک میڈیسنز پہ ہوتی ہیں یا ڈیزیزز پہ ہوتی ہیں۔ تو آج جس ہومیوپیتھک میڈیسن پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایلیم سیپا۔ دوستو، ایلیم سیپا ہمارے کچنز میں، ہمارے باورچی خانوں میں ایک عام سی سبزی ہے، یا ہمارے ہر سالن میں ڈلنے والی سرخ پیاز جو بہت ہی ذائقے کے لحاظ سے بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہر کھانے کو جس میں سالن اور نمکین کھانے شامل ہیں اور بہت سارے ہمارے کھانے شامل ہیں، ان کے ذائقے کو چار چاند لگا دیتی ہے، یہ اس سرخ پیاز سے تیار ہوتی ہے۔ یہ ہماری بہنوں نے تو اکثر آبزرو کیا ہے کہ پیاز کو کاٹنے سے، سرخ پیاز کو جب ہم کاٹتے ہیں اور اس بہن کی آنکھوں سے، یا جو ہمارے دوست شیف ہیں یا پیاز کاٹتے ہیں، ان کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ پیاز کاٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو وہی علامتیں ہوتی ہیں ایلیم سیپا کی۔ تو آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ ایلیم سیپا کی علامتیں کون کون سی ہیں اور کن علامتوں کے ظاہر ہونے پہ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن ایلیم سیپا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایلیم سیپا نزلہ زکام کی ایک عام سی دوائی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا نزلہ زکام بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ ایلیم سیپا کا مریض عام طور پہ گرم مزاج ہوتا ہے۔ ایلیم سیپا میں ناک سے جو رطوبت بہتی ہے پتلی پانی کی طرح یا انڈے کی سفیدی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ خراشدار ہوتی ہے، جلندار خراشدار ہوتی ہے، ناک سرخ ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایلیم سیپا میں ناک سے بھی پانی بہتا، آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے، لیکن یہ پانی خراشدار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایلیم سیپا میں آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے وہ خراشدار نہیں ہوتا اور آنکھوں میں سرخی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلیم سیپا میں کانوں کی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے کان نزلہ زکام میں بند محسوس ہوتے ہیں، کان بھاری محسوس ہوتے ہیں، یا کانوں میں درد ہو سکتا ہے، کانوں میں کسی قسم کی کوئی آواز ہو سکتی ہے نزلہ زکام کے ساتھ۔ اگر یہ علامتیں ہیں تو دوائی صاف سیدھی سی ایلیم سیپا ہوگی۔ اگر آپ ایلیم سیپا استعمال کریں گے تو آپ کی پہلی ایک دو خوراکوں میں واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک دو دن میں یہ علامتیں ختم ہو جائیں گی، اور کچھ دن آپ دوائی استعمال کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ناک سے پانی بہتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھوں کا پانی خراشدار بھی ہے، آنکھیں سرخ ہے، جلندار ہے، اور ناک سے بھی خراشدار پانی بہتا ہے، کانوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر دوائی یوفریزیا ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے ڈفرینشیٹ ضرور کرنا ہے ایلیم سیپا کو اور یوفریزیا کو۔ جب ہم ان علامات پہ استعمال کریں گے، سرخ آنکھوں اور جلندار اخراج پہ آنکھوں میں، تو یوفریزیا یوز کریں گے، ہم ایلیم سیپا یوز نہیں کریں گے۔ تو بہرحال آج ہم نے اس پہ ایلیم سیپا پہ ہی بات کرنی ہے۔ یوفریزیا کا ٹاپک پھر کسی دن رکھیں گے، وہاں پہ اس کی ہم خاص خاص علامتیں جانیں گے۔ تو ایلیم سیپا کی دشمن دوا جو ہے وہ ایلیم سٹائیوا ہے۔ ایلیم سٹائیوا لہسن سے بنائی جاتی ہے، یا لہسن یا تھوم کہتے ہیں اسے، اور گارلک جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں، اور وہ انین ہے۔ تو ایلیم سیپا جب آپ استعمال کریں گے تو ایلیم سٹائیوا آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کہ ایلیم سٹائیوا جو ہے یہ ایلیم سیپا کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوز پہ، اس کی پوٹینسی پہ، کہ اگر ہمارے اوپر یہ نزلہ زکام کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جس میں ہماری آنکھوں سے سادہ پانی بہتا ہے اور ناک سے جلندار پانی بہتا ہے، کان بند یا بھاری محسوس ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے ایلیم سیپا کس پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے۔ ایلیم سیپا 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام یا دن میں 4 بار 5 بار بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 3-4 قطرے ایک چمچ پانی میں استعمال کر کے بھی ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم زبان کے اوپر بھی 2 سے 3 قطرے صبح دوپہر شام دن میں 4 بار 5 بار ڈال سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں۔ تو انشاءاللہ چند خوراکوں میں پہلے دن میں ہی واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور چند دن دوائی استعمال کرنے کے بعد آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ 200 پوٹینسی یوز کرتے ہیں اور بیماری کی شدت ہے تو اس میں آپ صبح دوپہر شام یوز کر سکتے ہیں، یا آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 ٹائم سے زیادہ 200 میں استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے کسی بھی صورت میں، زیادہ سے زیادہ 3 بار استعمال کرنی ہے۔ یہ دوائی بھی اسی طرح 2-3 قطرے زبان پہ ڈالیں، یا ایک چمچ پانی میں ڈال کر
آپ پی لیں یا آدھے کپ پانی میں 5-7 قطرے ڈال کر پی لیں، وہ بات ایک ہی ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پہلے دن میں واضح فرق محسوس ہوگا اور 2-3 دن میں آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی میڈیسن۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے سابقہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی ذوق سے، شوق سے، محبت سے دیکھی، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، لائک ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں ساتھ بن سکے، ایک تعلق جوڑ سکے، تاکہ جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلد از جلد پہنچیں۔ اور جو ہومیوپیتھی کو لو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بے ضرر طریقہ علاج ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، تو ان سے تو خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن ان لوگوں تک بھی پہنچے جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ میں جلد حاضر ہوں گا کسی فردر ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ یا کسی میڈیکل ڈیزیز کے ساتھ، تو اس وقت تک ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔